أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر. مرحبا سيدي مرحبا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان لا الله. فض فوق. الله أكبر. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسن أحسن. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. سبحان الله الله. سبحان الله 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 أكبر. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك
الحق وأنت أحكم الحاكمين. اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر. زد اللہم زد فرمائے. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. ناظرین اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا. دعا حقیقتاً اللہ کی عبادت کا نام ہے. دعا اللہ کے منتخب اور معصوم بندوں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کا وصف ہے. دعا دربار الہی میں پیش کیا جانے والا سب سے باعزت تحفہ ہے. دعا خالق اور مخلوق کے درمیان سب سے گہرے ربط کا نام ہے. دعا سکون اور اطمینان کے بازار کی سب سے مہنگی جنس کا نام ہے. دعا ایک قلب گزاز کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوا کرتا ہے. دعا ذوق عبادت کی انتہا کا نام ہے. دعا بنی نوع انسان کے تمام دکھوں کی دوا کو کہتے ہیں. دعا گھٹن کے موسم میں تازہ پھول کھلانے کی ادا کو کہتے ہیں. دعا بدحالی کو خوشحالی سے بدلنے والی نعمت کو کہتے ہیں. دعا قلت کو کثرت سے تبدیل کرنے والی عزت کا نام ہے. دعا آنکھوں کی نمی کی صورت میں ملنے والے عظیم انعام کا نام ہے. دعا حیا والی زبان کے ساتھ اللہ کا نام لینے کا نام ہے. دعا ترک گناہ اور مالک سے وفاداری کا نام ہے. دعا محبوب سے ملاقات کے اشتیاق کی ترجمانی کا نام ہے. دعا خلاق کائنات سے آسان پیغام رسانی کا نام ہے. دعا آقا اور غلام کے معاملات ٹھیک رکھنے کا نام ہے. دعا ایک بندہ مومن کی امیدوں کے مرکز کا نام ہے. دعا انسان کی حقیقی فوز و فلاح کی ضمانت کا نام ہے. دعا بندگان خدا کی جملہ ضروریات کی کفالت کا نام ہے. دعا قضائے حاجات کی چابی کا نام ہے. دعا فاقہ کشوں کے لیے سامان راحت کا نام ہے. دعا مجبوروں کی جائے پناہ اور حاجت مندوں کے آرام کا نام ہے. الغرض دنیا بھر کے قدسی صفت لوگوں کا شیوا اور شعار دعا ہے. اور دعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی سنت کا نام ہے. ہماری خوش بختی ہے کہ خزینہ رحمت کے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہم اللہ رب العزت کے پاک بندوں یعنی انبیاء کرام کی دعاؤں اور رب سے مناجات کا ذکر کرتے ہیں. آج کی خصوصی نشست میں ہم اللہ کے پاک نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کریں گے اور اس سے اکتساب فیض کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف. آج تیسری نشست میں اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ٹرانسمیشن کو اوپن کیا ہے زینت القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب خوش آمدید. ویلکم. بہت خوبصورت انداز میں بابرکت طریقے سے آپ نے آغاز کیا. اللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. اللہم ربنا آمین. ہمارے اگلے مہمان عرض وطن کے عالمی شہرت کے حامل اسکالر، آپ کا تعلق جامعہ پنجاب کے علوم اسلامیہ کے شعبے سے ہے. بڑے خوبصورت انداز میں اپنا پیغام ہمیشہ تواضع کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، عجز و نیاز کی وسیع دولتوں کے ساتھ اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں. جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی سے میری مراد ہے. السلام علیکم.
ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ ورحمۃ اللہ، بہت تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ سلامت رہے۔ آپ کے ساتھ ہمارے محبوب اور ہر دل عزیز ثنا خان رسول، آپ سب کی بڑی جانی پہچانی شخصیت، محبتیں بانٹنے والے ثنا خان، متبسم چہرے کے ساتھ اپنے حصے کا کام، سرکار کی نوکری کرنے کا کام انجام دیتے ہیں جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قبلہ خوش آمدید۔ بہت تشریف شکریہ، آوری کا شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ ان کی ٹیم کے جوان جناب عقیل احمد، محمد شاہ زیب اور مبین احمد ہیں۔ السلام علیکم۔ آئیے روفی صاحب کے پہلے کلام سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی نشست میں برکتوں کے حصول کی ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دن کی حوالے سے میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ درود اہل بیت۔ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ روفی صاحب، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ تعالی۔ الحمدللہ۔ بہت خوبصورت آغاز ہمارا ہو گیا تلاوت کلام رحمان سے، اور برکتوں کو حصول ہو گیا روفی صاحب کے کلام کے بعد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور اس یوم کی ایک خصوصی نسبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن کی خوب برکتیں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ، واپس آ کر جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے اکتساب فیض کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ ناظرین خوش آمدید۔ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام رحمت سحر اور خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حصول برکت کے لیے ہم ایک دفعہ پھر یہ آیت دہرا لیتے ہیں۔ قاری صاحب نے اس کی تلاوت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ ناظرین آپ سماعت فرمائیے۔ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 41 ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اس کا شان نزول ہم سب سے پہلے سمجھنا چاہیں گے، کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ آیت کیا کھول کر بیان کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اتنے خوبصورت موضوعات ہیں نا، یعنی انبیاء کرام اللہ اکبر علیہم السلام کی مبارک ہستیوں سے جو کلمات نکلے ہیں دعا کے، اللہ، خیر ہے وہ اللہ کی وحی کے ذریعے بالکل سے ایسے ہیں۔ ہی ہے، اللہ کے خود عطا کر رہے ہیں۔ برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت بے ہے، شک ڈاکٹر شفا صاحب، ہی صحیح شفا فرمایا۔ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے بڑے حوصلے والے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی قیمتی بات۔ 950 سال برداشت کیا ہے، 950 سال، ہاں 950 سال، کہنا آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہا نا اس نے، میر کا غالباً شعر ہے، صبر تھا ایک مونے سے ہجنا، ہائے ہائے، اب وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ کیا بات ہے۔ تو وہ اتنا صبر کیا، انہوں نے اتنا صبر کیا کہ حوصلے کی داد دینی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب سارے منکر ہو گئے اور چند لوگ مسلمان ہوئے جن کو یہ شرف ملا، ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں آئی، درست، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ فرمایا۔ اللہ کا بھی تو اپنا ایک نظام ہے نا، بالکل صحیح۔ تو اس وقت اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اے نوح، جناب نوح علیہ السلام، آپ کشتی تیار کریں اور اس کشتی کے اندر جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ چلے جائیں، درست۔ اور پھر میرا عذاب آئے گا، دیکھیں گے پھر ان کو یہ کہاں جاتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں داخل ہونے لگے تو یہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ ہائے ہائے، اللہ، اپنے آپ کو اپنی کوئی مہارت کی طرف نہیں توجہ دی، شروع ہی اللہ کے نام سے کی۔ سبحان اللہ۔ کشتی کا چلنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، کشتی کا ٹھہرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ واہ، اتنا بڑا سیلاب آیا کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ پہاڑ جس کے اندر گم ہو جائیں کتنا پانی ہوگا، کتنا پانی اللہ ہوگا، اکبر، تو اس میں کشتی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور خوبصورت پہلو ہے، راکبہ جو ہوتا ہے نا، راکبہ قال ارکبوا فیہا، راکبہ الا ہوتا ہے عام طور پر، راکبہ علی الفرس، فلاں گھوڑے پر سوار ہو، جی ہاں بالکل، جی ٹھیک ہے، اس کا صلہ الا آتا ہے، لیکن یہاں فی آیا ہے۔ جی تو اس سے پتہ چلتا ہے فی تو ہوتا ہے جب آپ کسی مکان میں جاتے ہیں، جی، میں کے معنی میں، اندر کے معنی، اندر کے معنی میں، اوپر چھت ہو، ماحول ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو کشتی تھی یہ کہا جاتا ہے کئی منزلہ تھی، جس میں رہنے کے
آرام کرنے کے ساری جو ایک لوازمات ہیں وہ موجود تھے، جی اس لیے ارکبو فیہا کہا گیا ہے، اللہ ارکبو علیہا نہیں کہا گیا۔ بڑی بات ہے، کیا قیمتی بات ہے۔ اچھا، واہ، پھر ایک اور بات جو ہے بڑی مزیدار بات، وہ یہ کہ امام دہاق فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اختیار دے دیا گیا جی کشتی کا، وہ بسم اللہ پڑھتے تو کشتی چل پڑتی، بسم اللہ کہتے تو کشتی رک جاتی، کیا بات ہے، یعنی سٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، ظاہر ہے وہ کیا دلیل بات القادر رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں آپ دیکھیں بسم اللہ مجریہ و مرساہ کے اندر یعنی نسبت کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اسباب پر نظر نہیں ہے، مسبب الاسباب، اور نبی اور رسول علیہ السلام کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ مسبب الاسباب کی طرف توجہ اللہ مرتکز کرواتا ہے، اسباب سے توجہ اٹھا دیتا ہے۔ درست۔ اگلے حصے میں جو کہا ان ربی لغفور الرحیم، یعنی ادھر سے اللہ کے نام سے شروع کیا اور اللہ کی جو صفات بیان کی ہیں، یعنی بقا کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں نا، کہ آپ کے جرموں پر پردہ پڑے تو بقا ہوگی نا، اگر ان جرموں کی وجہ سے پکڑے جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو غفور کے ساتھ پھر رحیم کہا ہے، بالکل درست۔ یعنی صرف پردہ نہ پڑے بلکہ رحمتوں کا نزول بھی ہو۔ اس دعا کے اندر کافی ساری جہتیں ایسی ہیں جس سے انسان کو ایک کیا کہتے ہیں تسلی ملتی ہے، انسان اللہ کے اوپر توکل کرنے کا اسے حسن توکل نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آغاز فرما دیا جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا، اس کا پس منظر بھی بڑی صراحت سے ہمارے سامنے آ گیا، بڑی دلچسپ چیزیں اس کے اندر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ آئیے ایک اور شخصیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے، سلام عرض کرتے ہوئے سوال بھی ان کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں شرف یاب کیا ہے جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قبلہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ تشریف آوری کا شکریہ، اللہ آپ کو صحت کاملہ کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ آمین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اس دعا کا ایک اگلا حصہ جو ہے، آیت کا اگلا حصہ بلکہ پچھلا حصہ جو ہے، وہ علامہ کی خدمت پہ پیش کرتے ہوئے میں سوال کی صورت عرض کروں گا۔ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ آیت کریمہ جناب علامہ صاحب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے قصے کے طور پر قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، تو اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، اس سے ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ، سلام علی نوح فی العالمین، ماشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا آدم ثانی حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پہلے اولو العزم رسول ہیں، صحیح۔ اور ان سے دوبارہ یہ جو زمین پر حیات کا سلسلہ ہے وہ چلا ہے، نسل انسانی کا یعنی اثر نو آغاز ہوا اس طوفان کے بعد، اس تباہی اور ہلاکت کے بعد۔ تو ان کی شخصیت کی اہمیت کا ایک پہلو قرآن پاک میں یہ ہے کہ پوری ایک سورہ مبارکہ ان کے نام پہ ہے، درست۔ سورہ نوح، اور پھر کہا گیا سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ اکبر۔ رب کہہ رہا ہے، کیا کہنا ہے؟ نوح اتنی شان والا ہے لوگوں کہ پورے عالمین میں اس کا رب اس پہ سلام بھیج رہا اللہ اکبر۔ سبحان ہے، اللہ۔ اس کی رینج عالمین ہے۔ واہ واہ۔ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو عمل ہے کشتی والا، اس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ آب در کشتی ہلاک کشتی است، اللہ اکبر۔ آپ در کشتی، آب در کشتی ہلاک کشتی است، پانی اگر کشتی کے اندر چلا جائے تو اس کی ہلاکت ہے، درست۔ زیر کشتی باہر کشتی پشتی است، اور اگر وہی پانی کشتی کے نیچے رہے تو اس کی بقا کا ضامن ہے، اللہ ہے پانی ہی۔ ہے پانی۔ تو کشتی جو ہے یہ ایک استعارہ ہے، اور جناب نوح علیہ السلام نے اس کو ایجاد کیا، اللہ کے حکم سے اس کو بنایا، اس کو لے کے چلے، اور چونکہ حکم تھا، مامور تھے، انسانوں کو بھی حیوانوں کو بھی اس میں پناہ دی، امان دی اور جگہ دی، اور اپنے خاندان اور فیملی کے لیے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی تھی کہ مولا کریم جو میرے اہل ہیں
میرے عیال ہیں، میرے اہل قرابت و اہل خاندان ہیں، ان کو محفوظ رکھنا اور ان پہ مہربانی فرما. صحیح. اب جب نکلے تو سب آ چکے، ایک بیٹا جو چوتھے نمبر پہ تھا یام، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. صحیح. اس نے کہا جی پھر کیا اگر پانی اور طوفان آ جائے گا؟ تو عام تصور یہی تھا کہ پہاڑوں سے اوپر تو پانی کبھی نہیں گیا، نہیں جاتا. لہذا اس نے کہا جی میں پہاڑ پہ. تو جناب نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کو دعوت دی کہ بیٹا تم بھی کشتی میں آ جاؤ. کشتی میں آنا ہی پناہ ہے اللہ اور امان ہے. درست. اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی کشتی سے اپنے اہل بیت کو تشبیہ دی. کیا بات ہے. اللہ اکبر. سفینہ تو فرمایا نجات. مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، اللہ. عام کشتی سے نہیں دی. ہائے ہائے ہائے. نوح علیہ فرمایا السلام. میرے اہل بیت جو ہیں ان کی مثل سفینہ نوح کی طرح ہے. اللہ اکبر. من راکبہا نجا، اللہ. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ پار نجات ہو پا گیا. اللہ اکبر. وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا ہلاکا، اللہ اکبر. اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، چاہے وہ نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کشتی سے پیغمبر زادہ جو ہے اللہ وہ باہر رہ گیا. اگر تو باہر رہا ہے اور پہاڑ پہ گیا ہے اور حکم کو فالو نہیں کیا ہے اور ایمان نہیں لایا ہے کیا تو کہنا؟ نتیجہ دیکھیے. بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر چھپا ہوا. کمال ہے. اللہ اکبر. حضرت سعدی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. حضرت سعدی کہتے ہیں کہ سگے اصحاب کہف روز چند بے نیکاں گرفت و مردم شد. اللہ اکبر. کہتے ہیں کتا ہو کے اصحاب کہف کا چند دن نیکوں کے دامن سے لگا تو انسانیت کے مرتبے پہ فائز ہوا. ہائے تو انسانی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا. پسر نوح با بداں بے نشست، اللہ. خاندان نبوتش گم شد. بیٹا اولو العزم رسول کا تھا لیکن بدوں کی صحبت میں بیٹھ گیا اور ان کے اثر میں آ گیا اور ایمان سے محروم رہ گیا. ہائے ہائے. تو نبوت کا فیض ختم ہو گیا، اٹھ گیا، نہیں فائدہ دے سکتی. زندہ باد. نبوت کی قرابت بھی ایمان کے بعد. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. اللہ. ایمان تھا تو پھر وہ سید الشہداء امیر حمزہ ہیں. ہائے ہائے. ایمان تھا تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب. اللہ اکبر. اب یہ ایمان ہے جس نے رضی اللہ ماشاء تعالی اللہ. عنہ کا منصب دیا ہوا ہے. کیا کہنا ہے. وہ تھی وہ بات اس کے پیچھے. کیا بات. تو دیکھیے پیغمبر ہو کے بھی فوراً جھکے اور معذرت کی. ہائے ہائے. مولا کریم نے فرمایا کہ نو میں نے وعدہ ضرور کیا تھا لیکن اہل ایمان کیا کی بات. شرط رکھی تھی. واہ واہ. یہ چونکہ انہو لیس من اہلک، یہاں بڑی عجیب بات اور نص ہے. اللہ نے بیٹا ہونے کی نفی کر دی، حالانکہ بیٹا تھا، اللہ اکبر. نسبی بیٹا تھا، لیکن فرمایا وہ تیرا بیٹا ہی نہیں، انہو عمل غیر صالح، اللہ. کیونکہ اس کا عمل تیرے والا کیا ہے، کہنا ہے. طریق اللہ پر نہیں، اس لیے تیرا نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماحول یہ تقاضا کرتا ہے کیونکہ ذکر ہو گیا ہمارے کریم آقا کی اہل بیت کا اور سفینۃ النجات کا. تو آئیے ذکر پاک سے آگے بڑھتے ہیں. روفی صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ اس ماحول میں اور برکتیں بانٹے اپنے کلام سے. بسم اللہ. مسعود انور صاحب کا لکھا ہو کلام. ماشاءاللہ. ارشاد ہو. ان کا نام لبوں پہ آئے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. جب وہ سفر پہ جایا کرتے، جب وہ سفر پہ جایا کرتے، بادل سر پہ سایہ کرتے، بادل سر پہ سایہ کرتے. ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی،
ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کی یاد کے صدقے ہر دم، ان کی یاد کے صدقے ہر دم، آنکھ میں جھڑیوں والا موسم، آنکھ میں جھڑیوں والا موسم، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ برکتوں کے حصار میں رکھے۔ بہت خوبصورت ایک دفعہ انور مسوسہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے دستی یہ نعت دی کہ میرا دل چاہتا آپ یہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے جی ان کو۔ آمین، اللہم آمین۔ انہی کلمات کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ ہے، خزینہ رحمت میں واپس آتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔